السلام علیکم ناظرین، تعلیم فضائل اعمال پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں آج ہم جانیں گے شب قدر کے بیان میں۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ کلام پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا گیا ہے۔ 1000 مہینے کی طرح اس برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے، کہ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے، اس نے گویا طرح اسی برس 4 ماہ سے زیادہ زمانے کو عبادت میں گزار دیا، اور اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہے۔ اللہ جل شانہ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدر دانوں کے لیے یہ ایک بے نہایت نعمت فرمائی۔ در منشور میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر حق تعالیٰ جل شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے، پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اس بارے میں مختلف روایت ہے کہ اس انعام کا سبب کیا ہوا۔ بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت ہوئی، اور آپ کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہے۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہے تو ناممکن۔ اس سے اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رنج ہوا۔ اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت ہوئی کہ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جائے اور ان کو عبادت میں گزار دے تو گویا 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانے کامل عبادت میں گزار دیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رشک آیا تو اللہ جل جلالہ و امن والا نے ان کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا۔ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زکریا، حضرت 80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حیرت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سنائی۔ اس کے علاوہ اور بھی روایت ہے۔ اس قسم کے اختلاف روایت کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانے میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ہر واقعے کی طرح نسبت ہو سکتی ہے۔ بہرحال سبب نزول جو بھی کچھ ہوا ہو، لیکن امت محمدیہ کے لیے یہ اللہ جل شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے۔ یہ رات بھی اللہ ہی کا عطیہ ہے اور اس میں عمل بھی اسی کی توفیق سے میسر ہوتا ہے۔ کس قدر قابل رشک ہے وہ مشائخ جو فرماتے ہیں کہ بلوغ کے بعد سے مجھ سے شب قدر کی عبادت کبھی فوت نہیں ہوئی۔ البتہ اس رات کی تعین میں علماء امت کے درمیان میں بہت ہی کچھ اختلاف ہے، تقریباً 50 کے قریب اقوال ہے، سب کا احاطہ دشوار ہے۔ البتہ مشہور اقوال کا ذکر عنقریب آنے والا ہے۔ کتب احادیث میں اس رات کی فضیلت مختلف انواع اور متعدد روایات سے وارد ہوئی ہے، جن میں سے بعض کا ذکر آتا ہے، مگر چونکہ اس رات کی فضیلت خود قرآن پاک میں بھی مذکور ہے اور مستقل ایک سورت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے مناسب ہے کہ اول اس سورت شریفہ کی تفسیر لکھ دی جائے۔ ترجمہ اللہ قدس حکیم علامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی تفسیر بیان القرآن سے ماخوذ ہے اور فوائد دوسری کتب سے۔ بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے، یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اتاری ہے۔ یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی کہ قرآن جیسی عظمت والی چیز اس میں نازل ہوئی۔ جائے گا اس میں اور بھی بہت سی برکات و فضائل شامل ہو گئے ہیں۔ آگے زیادتی شوق کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ
शब क़दर कैसी बड़ी चीज़ है, यानी इस रात की बड़ाई और फजीलत का आपको इल्म भी है कि कितनी खूबियाँ और किस कदर फ़ज़ाइल इसमें है। इसकी बात चंद फ़ज़ाइल का जिक्र फरमाते हैं। शब क़दर 1000 महीनों से बेहतर है, यानी 1000 महीने तक इबादत करने का जिस कदर सवाब है, इससे ज़्यादा शब क़दर में इबादत करने का सवाब है, और इससे ज़्यादती का इल्म भी नहीं कि कितनी ज़्यादा है। इस रात में फ़रिश्ते उतरते हैं। उलमा राज़ी लिखते हैं कि मलाइका जब इब्तिदा में तुझे देखा था तो तुझसे नफ़रत ज़ाहिर की थी और बारगाह आला में अर्ज़ किया था कि ऐसी चीज़ को आप पैदा फरमाते हैं जो दुनिया में फ़साद करे और खून बहावे। इसके बाद वालिदैन ने जब तुझे अव्वल देखा था जबकि तू मनी का ख़तरा था तो तुझसे नफ़रत की थी, हत्ता के कपड़े को अगर लग जाता तो कपड़े को धोने की नौबत आती, लेकिन जब हक़ ताला शाना ने इस ख़तरे को बेहतर सूरत मरहमत फरमा दी तो वालिदैन को भी शफ़क़त और प्यार की नौबत आई। और आज जबकि तौफ़ीक़ इलाही से तो शब क़दर में मारूफ़ इलाही और तात रब्बानी में मशगूल है, तो मलाइका भी अपने इस फ़ुक़रे की माज़रत करने के लिए उतरते हैं। और इस रात में रूहुल क़ुद्दस यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी नाज़िल होते हैं। रूह के माने मुफ़स्सिरीन के चंद क़ौल है, जमहूर का यही क़ौल है जो ऊपर लिखा गया कि इससे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुराद है। उलमा राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि यही क़ौल ज़्यादा सही है, और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की अफजलियत की वजह से मलाइका के ज़िक्र के बाद ख़ास तौर से इनका ज़िक्र फरमाया। बास का क़ौल है रूह से मुराद एक बहुत बड़ा फ़रिश्ता है कि तमाम आसमान व ज़मीन इसके सामने एक लुक़मे के बक़द्र है। बाज़ों का क़ौल है कि इससे मुराद फ़रिश्तों की एक मख़सूस जमात है जो और फ़रिश्तों को भी सिर्फ़ लैलतुल क़द्र ही में नज़र आते हैं। चौथा क़ौल यह है कि ये अल्लाह की कोई मख़सूस मखलूक़ है जो खाते पीते हैं, मगर ना फ़रिश्ते हैं ना इंसान। पाँचवा ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुराद है जो उम्मत मोहम्मदिया की कारनामे देखने के लिए मलाइका के साथ उतरते हैं। छठा क़ौल ये है कि ये अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है, यानी इस रात में मलाइका नाज़िल होते हैं और इनके बाद मेरी रहमत ख़ास नाज़िल होती है। इनके अलावा और भी चंद अक़वाल है, मगर मशहूर क़ौल पहला ही है। सनन बहक़ी में हज़रत अनीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मनक़ूल है कि शब क़दर में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के एक गरवे के साथ उतरते हैं, और जिस शख्स को ज़िक्र वग़ैरह में मशगूल देखते हैं इसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। अपने परवरदिगार के हुक्म से हर अमर खैर को लेकर ज़मीन की तरफ उतरते हैं। मज़ाहिर हक़ में है कि इसी रात में मलाइका की पैदाइश हुई और इसी रात में आदम अलैहिस्सलाम का माह जमा होना शुरू हुआ। इसी रात में जन्नत में दरख्त लगाए गए और दुआ वग़ैरह का कबूल होना बकसरत रवायत में वारिद है। दरमंशूर की एक रवायत में है कि इसी रात में हज़रत ईसा आसमान पर उठाए गए और इसी रात में बनी इसराइल की तौबा कबूल हुई। वो रात सरापा सलाम है, यानी तमाम रात मलाइका की तरफ से मोमिनीन पर सलाम होता रहता है कि एक फ़ौज जाती है दूसरी जाती है, जैसा कि बाज़ रवायत में इसकी तसरीह है, या ये मुराद है कि ये रात सरापा सलामती तुलु फजर तक रहती है। ये नहीं कि रात के किसी ख़ास हिस्से में ये बरकत हुआ और किसी में ना हो, बल्कि सुबह होने तक इन बरक़ात का ज़हूर रहता है। इसी सूरत शरीफ़ा के ज़िक्र के बाद कि ख़ुद अल्लाह जल्ल जलाल की कलाम पाक में इसी रात की कई नूह की फ़ज़ीलतें इरशाद फरमाई गई हैं। अहादीस के ज़िक्र की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन अहादीस में भी इसकी फ़ज़ीलत बकसरत वारिद हुई है। इनमें से चंद अहादीस ज़िक्र की जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा हो, इसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। खड़ा होने का मतलब ये है कि नमाज पढ़े, और इसी हुक्म में ये भी है कि किसी और इबादत, तिलावत और ज़िक्र वग़ैरह में मशगूल हो। और सवाब की उम्मीद रखने का मतलब ये है कि रिया वग़ैरह किसी बदनीयती से खड़ा ना हो, बल्कि इखलास के साथ महज अल्लाह की रज़ा और सवाब के हुसूल की नीयत से खड़ा हो, वो समझकर बददिली के साथ नहीं। और खुली हुई बात है कि
جس قدر ثواب کا یقین اور اعتقاد زیادہ ہوگا اتنا ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا سہل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرب الہی میں جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے عبادت میں انہماک زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ نیز یہ معلوم ہو جانا بھی ضروری ہے کہ حدیث بالا اور اس جیسی احادیث میں گناہوں سے مراد علماء کے نزدیک صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اسی لیے کہ قرآن پاک میں جہاں کبیرہ گناہوں کا ذکر آتا ہے ان کو کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اسی بنا پر علماء کا اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ بس جہاں احادیث میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے علماء اس کو صغائر کے ساتھ مقید فرمایا کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کا ارشاد ہے کہ احادیث میں صغائر کی قید و وجہ سے مذکور نہیں ہوتی۔ اول تو یہ کہ مسلمان کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ اس کے ذمے کبیرہ گناہ ہو، کیونکہ جب کبیرہ گناہ اس سے صادر ہو جاتا ہے تو مسلمان کی اصل شان یہ ہے کہ اس وقت تک چین ہی نہ آوے جب تک کہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے مواقع ہوتے ہیں، مثلا لیلۃ القدر ہی میں جب کوئی شخص بامید ثواب عبادت کرتا ہے تو اپنی بدعمالیوں پر ندامت اس کے لیے گویا لازم ہے اور ہو ہی جاتی ہے۔ اسی لیے توبہ کا تحقیق خود بخود ہو جاتا ہے کہ توبہ کی حقیقت گزشتہ پر ندامت اور آئندہ کرنے کا عزم ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کبائر کا مرتکب بھی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لیلۃ القدر ہو یا کوئی اور اجابت کا موقع ہو، اپنی بدعمالیوں سے سچے دل و زبان سے توبہ بھی کر لے تاکہ اللہ کی رحمت کاملہ متوجہ ہو اور صغیرہ کبیرہ سب طرح کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور یاد آ جاوے تو اس سیاکار کو بھی اپنی مخلصانہ دعاؤں میں یاد فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محور نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ حقیقتاً اس کی محرومی میں کیا تعمیل ہے جو اس قدر بڑی نعمت کو ہاتھ سے کھو دے۔ ریلوے ملازمین چند کوڑیوں کی طرح خاطر رات بھر جاگتے ہیں، اگر اسی برس کی عبادت کی خاطر کوئی 1 مہینے تک رات میں جاگ لے تو کیا دقت ہے۔ اصل یہ ہے کہ دل میں تڑپ ہی نہیں، اگر ذرا سا چسکا پڑ جائے تو پھر ایک رات کیا سینکڑوں راتیں جاگی جا سکتی ہیں۔ آخر تو کوئی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باوجود ساری بشارتوں اور وعدوں کے جن کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یقین تھا پھر اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں ورم کر جاتے تھے۔ انہی کے نام لیوا اور امتی آخر ہم بھی کہلاتے ہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے ان امور کی قدر کی وہ سب کچھ کر گئے اور نمونہ بن کر امت کو دکھلا گئے۔ کہنے والوں کو یہ موقع بھی نہیں رہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کون کر سکتا ہے اور کس سے ہو سکتی ہے۔ دل میں سمجھ جانے کی بات ہے کہ چاہنے والے کے لیے دودھ کی نہر پہاڑ سے کھودنی بھی مشکل نہیں ہوتی، مگر یہ بات کسی کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔ آخر کیا بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے اور صبح تک نماز میں گزار دیتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزار دیتے، صرف رات کے اول حصے میں تھوڑا سا سوتے تھے، رات کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ شرعیہ میں ابو طالب رحمۃ اللہ علیہ مکی سے نقل کیا ہے کہ 40 تابعین سے بطریق تو اتارا یہ بات ثابت ہے کہ وہ عشاء کی وضو سے نماز صبح پڑھتے تھے، رات کو لیٹنے اور تمام رات کروٹیں بدل کر صبح کرتے تھے اور کہتے یا اللہ آگ کے ڈر نے میری نیند اڑا دی۔ رمضان میں مغرب عشاء کے درمیان تھوڑی دیر سوتے اور بس منقول ہے کہ 50 برس تک اس عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ صلاح بن عاشق رحمۃ اللہ علیہ رات بھر نماز پڑھتے اور صبح کو یہ دعا کرتے کہ یا اللہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ جنت مانگوں، صرف اتنی درخواست ہے کہ آگ سے بچا دیجیے۔ حضرت
خداتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام رمضان تو ہر 3 رات میں ایک قرآن ختم فرماتے، مگر عشرہ آخر میں ہر رات میں ایک قرآن شریف ختم کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا 40 سال تک عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھنا اتنا مشہور و معروف ہے کہ اس سے انکار تاریخ کے اعتماد کو ہٹاتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ قوت کس طرح حاصل ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے ناموں کے طفیل ایک مخصوص طریق پر دعا کی تھی۔ صرف دوپہر کو تھوڑی دیر سوتے اور فرماتے کہ حدیث میں خیول اللہ کا ارشاد ہے کہ گویا دوپہر کے سونے میں بھی اتباع سنت کا ارادہ ہوتا ہے۔ قرآن شریف پڑھتے ہوئے اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو ترس آنے لگتا تھا۔ ایک مرتبہ ساری رات اس آیت کو پڑھتے اور روتے گزار دی۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں نہ تو دن کو سوتے نہ رات کو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں دن رات کی نماز میں 60 قرآن شریف ختم کرتے، اور ان کے علاوہ سینکڑوں واقعات ہیں جنہوں نے عمل کر کے بتلایا۔ یہ سلف کے واقعات ہیں، اب بھی کرنے والے موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور عبادت میں مشغول ہے دعائے رحمت کرتے، اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو حق تعالیٰ جل شانہ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آدمیوں پر تعین کیا تھا، اور ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت پوری دے دی جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتوں، میرے غلاموں نے اور باندیوں نے میرے فریضے کو پورا کر دیا، پھر دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں۔ عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، میرے علوشان کی قسم، میرے بلندیوں مرتبے کی قسم، میں ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دی ہے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ بس یہ لوگ عیدگاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں 3 مثال جاگی وہ اس کو معلوم کر سکتا ہے، اور در منشور کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہی نقل کرتے ہیں۔ آئمہ بی بی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول یہ ہے کہ تمام سال میں دائر رہتی ہیں۔ دوسرا اقوال امام صاحب کا یہ ہے کہ تمام رمضان میں دائر رہتی ہیں۔ صحابین کا قول ہے کہ تمام رمضان کی کسی ایک رات میں ہے جو متعین ہے مگر معلوم نہیں۔ شافعیہ کا رائج قول یہ ہے کہ 21 کی شب میں ہونا اقرب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ رمضان کے آخر عشرے کی تاخراتوں میں دائر رہتی ہے، کسی سال کسی رات میں اور کسی سال کسی دوسری رات میں۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ 27ویں رات میں زیادہ امید ہے۔ شیخ العارفین محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ان لوگوں کا قول زیادہ صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ تمام سال میں دائر رہتی ہے، اس لیے کہ میں نے 2 مرتبہ اس کو شعبان میں دیکھا ہے، ایک مرتبہ 15 کو اور ایک مرتبہ 19 کو، اور 2 مرتبہ رمضان کے درمیانی عشرے میں 13 کو اور 18 کو، اور رمضان کے آخری عشرے کی ہر طاق رات میں دیکھا ہے۔ اس لیے مجھے اس کا یقین ہے کہ وہ سال کی راتوں میں پھرتی رہتی ہے، لیکن رمضان مبارک میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے، ایک وہ رات جس میں احکام خداوندی نازل ہوتے ہیں، اور اسی رات میں قرآن شریف لوح محفوظ سے اتارے ہیں۔ یہ رات رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں، تمام سال میں دائر ہے۔ جس سال قرآن پاک نازل ہوا اس سال رمضان مبارک میں تھی، اور اکثر رمضان مبارک میں ہی ہوتی ہے۔ بہرحال شب قدر 1 ہو یا 2، ہر شخص کو اپنی ہمت و وسعت کے موافق تمام سال اس کی تلاش پہ صحیح کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا اختتام ہو چکا ہے، تو ناظرین دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔